روزہ کھولنے کا صحیح ٹائم شیعہ اور سنی، اگر کوئی انسان ایک روزہ توڑے تو اس کی سزا کیا ہوتی ہے یہ آپ کو معلوم ہے۔ اگر کوئی انسان شیعوں کے بغض میں شیعوں سے ضد کر کے 30 کے 30 ہی روزے توڑ دے تو پھر آپ بتائیں اس کی کیا سزا ہو سکتی ہے۔ یقیناً وہ دوزخ کے لیے تیار ہو جائے جانے کے لیے، کیونکہ اس نے پوری زندگی سارے روزے توڑ دیے۔ کس کی ضد میں؟ شیعوں کے بغض میں، شیعوں کی ضد میں۔ اور شیعوں سے پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ 10 منٹ جو لیٹ روزہ افطار کرتے ہو آپ کو کس نے کہا ہے؟ تو شیعہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم قرآن اور اہل بیت کے ماننے والے ہیں، قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے تب روزہ کھولو، یعنی کہ روزے کو رات تک پورا کرو۔ تو یہ بات ہم ابھی جو ہم آپ کو ویڈیو دکھائیں گے یہ بات شیعہ نہیں بتائیں گے، بلکہ شیعہ نے ایک سنی بھائی کو یہ بات بتائی ہوئی تھی، تو پھر انہوں نے قرآن پاک سے اس بات کو دیکھا، پھر ان کے ضمیر نے، اس بھائی کے ضمیر نے جو ہے نا مانا کہ ہاں بھائی شیعہ صحیح ٹائم پر روزہ کھولتے ہیں اور ہم غلطی کر رہے ہیں۔ اور ابھی پہلا روزہ آپ افطار کریں گے تو شیعوں کی ضد نہ کیجیے گا، بلکہ یہ دیکھیے گا کہ حق کیا ہے۔ حق قرآن پاک میں موجود ہے، روزہ کھولنے کا ٹائم آخر کیا ہے۔ تو بھائی شیعوں سے اختلافات رکھیں لیکن قرآن کی بھی تو بات مانیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ روزہ جو ہے وہ رات تک پورا کرے۔ تو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں، بسم اللہ۔ تمام مومن مسلمانوں کو رمضان کی مبارک، اور رمضان شریف میں خصوصی ویڈیوز ہماری لازمی ملاحظہ فرمائیے گا۔ تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ میں ایک سنی فیملی سے بلانگ کرتا ہوں، لیکن مجھے میرے ایک دوست نے کہا کہ یار تم روزہ غلط ٹائم پہ کھول رہے ہو۔ میں نے بولا کیسے؟ تو اس نے مجھے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 کہا اس کو پڑھو۔ میں نے اس کو پڑھا اور اس کا ترجمہ بھی دیکھا، گھر میں قرآن میں بھی اور یہاں پہ بھی دیکھا، جس میں لکھا ہوا ہے کہ پھر رات تک روزے کو پورا کرو۔ اب یہ قرآن پاک کے الفاظ ہیں۔ میں بڑا کنفیوز کہ یار 31-32 سال میری عمر ہو گئی ہے، اتنے عرصے سے روزہ رکھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ کہیں میں کوئی غلطی تو نہیں کر رہا، لیکن قرآن پاک سے آگے تو کوئی چیز ہے ہی نہیں، کیونکہ سب سے پہلے قرآن پاک ہے، اس کے بعد احادیث مبارک ہیں، پھر صحابہ کرام اہل بیت کے ارشادات ہیں، پھر تابعین کے قول ہیں، لیکن کوئی بھی ایسی چیز جو قرآن پاک کے ساتھ ٹکرائے اس کو ہم سکپ کر دیں گے۔ سب سے پہلے ہم نے قرآن پاک کو لینا ہے۔ اب یہ ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے زیادہ لوگ افطار کر رہے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں سامنے آپ کے نظر آ رہا ہوگا۔ اور یہ دیکھیں اب آسمان کی طرف، دیکھ سکتے ہیں کہ ادھر روشنی موجود ہے، یعنی کہ رات کا تصور ہی نہیں ہے۔ تو ایک خاص مکتبہ فکر ہے جس کے میں کیا کہوں کہ ان کے ساتھ مشابہت کہہ لیں یا پھر ان سے دل میں نفرت حسد کرنے کی وجہ سے شاید ہم اپنے روزوں کو خراب کر رہے ہیں۔ تو کائنڈلی ہر بندہ اس بات کے اوپر غور و فکر کرے، کیونکہ فار ایگزامپل کوئی بھی ایسا بندہ ہے جو کہ نان مسلم ہے، میں اپنی مثال دیتا ہوں کہ سمجھے میں نان مسلم ہوں، سب سے پہلے مجھے دائرہ اسلام میں آنا پڑے گا، تو مجھے اللہ کو ایک ماننا پڑے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا پڑے گا، اور قرآن پاک کو مجھے اللہ کا معجزہ اور اس میں جو کچھ لکھا ہے اس کو سچ ماننا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اب اس کی ایک ایک بات کو مجھے سچ ماننا پڑے گا۔ اب اس کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 کے اندر جو یہ الفاظ ادا کیے جا رہے ہیں جس میں لکھا گیا ہے کہ پھر رات تک روزے کو پورا کرو، تو یار یہ بڑا سوچنے والی بات ہے۔ تو میں نے تو آج سے تیار کر لیا ہے کہ بھائی میں، کیونکہ جو اذان ہوتی ہے وہ تو نماز کے لیے ہوتی ہے نا، تو تقریباً کم سے کم 5 یا 10 منٹ تک کا میں ویٹ کروں گا کہ جس وقت مجھے تھوڑا سا یقین ہو جائے کہ رات سٹارٹ ہونی ہو چکی ہے، ٹھیک ہے۔ تب تک کو یہ تو میرا اپنا اوپینین ہے، باقی آپ لوگ کامنٹس میں مجھے بتائیں کہ اگر میں کوئی غلطی کر رہا ہوں تو مجھے پکی سی دلیل دے کے مجھے سمجھائیں، کیونکہ ہمیں سمجھنا پڑے گا، ہمیں بحث نہیں کرنی پڑے گی، کیونکہ ہم لوگوں نے سن کر دین لیا ہے، ہم نے دین کو حاصل نہیں کیا۔ تو کوئی بھی ایسی چیز جو قرآن پاک کے ساتھ ٹکرائے ہمیں اس کو سکپ کرنا پڑے گا۔ تو کیونکہ اس کے اوپر بہت سارے علماء کرام کے، میں ابھی سرچنگ کر بھی رہا تھا، بہت سی چیزوں کو دیکھ رہا تھا،
کوئی کیا بتا رہا ہے تو کوئی کیا بتا رہا ہے، لیکن اس آیات کو جیسی آگے رکھتی ہے تو ہر بندہ خاموش ہے اور کوئی کسی جگہ دوسری طرف لگانے کی کوشش کرتا ہے، سوال گنا کرتے ہیں، جواب چنا ملتا ہے۔ تو آپ لوگ اپنی کامنٹس کا رائے میں نیچے اظہار لازمی کریں۔ باقی اللہ ہم سب کو سمجھنے کی ہمت و توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو ہدایت دے۔ باقی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو جناب ہمارے اہل سنت کے بھائی نے جو ہے سب کو دعوت فکر دی ہے کہ بھائی شیعوں کو چھوڑ دو، قرآن پاک کو مانو بھائی، قرآن پاک کیا کہہ رہا ہے، اور اپنے روزوں کو بچاؤ۔ قرآن پاک جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، اور کس بات کی آپ مسلمان ہیں جب آپ قرآن پاک کو نہیں مانیں گے؟ کیوں نہیں مانیں گے کہ بھائی شیعہ اس ٹائم روزہ کھولتے ہیں تو ہم کیوں روزہ اس ٹائم افطار کریں؟ ہم جب 10 منٹ لیٹ روزہ افطار کریں گے یعنی کہ قرآن کے مطابق، تو یہ تو شیعوں کے ساتھ مل جائیں گے ہم۔ تو یہ بڑی عجیب بات ہے بھائی کہ قرآن اور اہل بیت کو ماننے والے لوگوں کو میں سلیوٹ پیش کرتا ہوں، چاہے وہ شیعہ ہے یا سنی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا یہی معیار ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ دین لو قرآن اور اہل بیت سے۔ تو روزے کا جو افطار کا ٹائم ہے، آپ یہ ویڈیو دیکھیں، اس ویڈیو میں آپ دیکھیں کہ بادل جو ہے ان کے اوپر جو ہے سورج کی روشنی واضح جو ہے وہ دکھائی جا رہی ہے، اور آپ دیکھیں کہ سورج کی جو لائٹ ہے، یلو لائٹ، وہ بھی واضح جو ہے نا دکھائی جا رہی ہے، اور اذانیں جو ہے وہ دھڑا دھڑ جو ہے وہ ہو رہی ہیں، مغرب مولویوں نے کر دی ہے۔ لیکن روزہ جو ہے وہ روزے کا ٹائم یہ نہیں ہے، یہ مولویوں کی اپنی بنائی ہوئی مغرب ہے، اپنی بنائی ہوئی رات ہے، لیکن قرآن سے یہ لوگ دور ہیں۔ کس کے بغض میں؟ شیعوں کے بغض میں۔ تو لہٰذا ہمارے جو ویور ہیں، ہمارے ویڈیو دیکھنے والے لوگ ہیں، ہم ان سے کہتے ہیں کہ بھائی آپ اپنی آخرت کو دیکھیں، چھوڑ دیں مولویوں کو، چھوڑ دیں ادھر ادھر مفتیوں کو۔ جب آپ تک قرآن پاک کی آیت پہنچ چکی ہے، قرآن پاک دلیل دے رہا ہے کہ جب سفید دھاگا وہ کالا نظر آئے دور سے تو آپ روزہ افطار کرو، پھر روزے کو رات تک قائم کرو، پھر تارے دیکھو کہ آسمان پر تارے جو واضح ہو چکے ہیں تو روزہ افطار کرو۔ تو باقی جو ہے میں ہمارے شیعہ برادران کو میں سلیوٹ پیش کرتا ہوں کہ وہ قرآن اور اہل بیت کو فالو کر کے ہر اپنا عمل پورا کرتے ہیں۔ تو جی آپ سلامت رہیں، اور یہ ویڈیو تمام ہمارے سنی بھائیوں تک لازمی شیئر کیجیے گا، اور رمضان میں ہم خصوصی ویڈیوز بنا رہے ہیں، لازمی دیکھیے گا، ہمارے چینل سے جڑے رہیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ویسے میں کہتا نہیں ہوں چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لیکن آج کیونکہ ویڈیوز ایسی ہے تو لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ درود السلام ہو محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔